KPK میں گوشت کا کبھی ناغہ نہیں ہے. اگر فرض کرو ہفتے میں شاید ایک دن ابھی چھٹی ہوتی ہے, اچھا تو آج کل کے دن اگر چھٹی ہے تو کل والا سٹاک لوگ آج سے رکھ دیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں کیوں استعمال کی جاتی ہے نسوار اتنی زیادہ؟ ہمارے یہاں سر کہا جاتا ہے یہ ہمارے پٹھانوں کے لیے یہ روشن دماغ کے نام سے اس کو. اچھا جب اگر یہ کھائیں گے نہیں تو دماغ روشن نہیں ہوگا. اچھا اچھا روشن نہیں ہوگا تو کام نہیں کرے گا. اچھا گوشت آپ کھائیں, گوشت آپ کو نقصان نہیں کرے گا, لیکن ایک چھوٹی بوٹی اچھی طرح چبا کے کھا لیں آپ. ہاں اب یہ تو نہیں کہ آپ 1 کلو یا 2 کلو گوشت اکیلا کھا جائیں. یہ دا چې منګه زه د UAE نه راغلی ما سپیشلی د ډاکټر صاحب ملاویدوله ماته یو مسله مخې ته راغلې ده, هغه زه د شرم هم چاته نه وایم چې هر لکه ځکه چې ټولو خلکو ته زما د عادات هیبټس پته ده چې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میرے ساتھ فیاض خان موجود ہیں. یہ UAE سے میرے پاس آئے ہیں, ابو دھابی میں کام کرتے ہیں ایک آئل کمپنی کے اندر, وہاں پر یہ میکینیکل سپروائزر ہیں. فیاض خان کا وزن بہت زیادہ تھا, تقریباً 117 کلو گرام. جب یہ چلتے تھے یا کوئی بھاری کام کرتے تھے تو ان کو یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا تھا. 2019 میں ان کے چچا کا بائی پاس آپریشن کیا گیا اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں. جب ان کے چچا داخل تھے تو انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مجھے یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے. انہوں نے ان کی انجیوگرافی کی اور کہا کہ آپ کی نالی 70% بند ہے تو ہم آپ کو اسٹینڈ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ مطمئن نہیں ہوئے, یہ ابو دھابی واپس چلے گئے. وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم اسٹینڈ ڈال دیتے ہیں. اب یہ وہاں پر میرے پروگرامز دیکھتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں پاکستان جاؤں گا, اور یہ وہاں سے میرے پاس آئے ہیں. تو فیاض خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, سب خیریت ہیں؟ شکر الحمدللہ. فیاض خان آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے والدین کی جو فیملی ہے اس میں دل کی بیماری آپ نے مجھے کہا کہ بہت زیادہ ہے. بے شک ہے, دونوں سائڈوں میں. میری جو والدہ کی طرف کا جو خاندان ہے اور یا پھر میرے والد صاحب کے, دونوں خاندانوں میں ہارٹ کا پرابلم ہے. اور بلکہ ہمارے موسٹلی جو بھی بندے ابھی تک میرے چاچا لوگ یا دادا دادی, میرے والد صاحب, میری سسٹر, یہ سارے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی چل بسے ہیں. یہ میری والدہ کو بھی ہم نے 3 سٹنٹ لگوائے تھے. برحال اس کا ڈیتھ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا, وہ برین ٹیومر کی وجہ سے ہوا. لیکن یہ تھا کہ ہارٹ کا پرابلم اس کو بہت زیادہ تھا, وہ ان کو بھی. میری نانی کو بھی تھا مسئلہ ہارٹ کا, اور میرے نانا جی کو بھی تھا. اچھا, میرے نان کے والی سائڈ میں پلس شوگر بھی ہے. اچھا, لیکن آپ کے والدین کی شادی خاندان میں تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں ہوئی تھی, وہ الگ الگ فیملیز. الگ الگ فیملیز. اوکے. اچھا, تو آپ کے والد کا انتقال ہوا 2008 میں. Yes. ان کو بھی دل کی تکلیف تھی؟ بالکل ہارٹ اٹیک سے ہی ہوا. اور ان کے جو آگے بھائی ہیں وہ کتنے ہیں؟ میرا ایک پھوپھو تھی, ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. میری دادی تھی, ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. میرے دادا جی کو اللہ تعالیٰ بخشے, ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھا. اور ان میں سے ہمارا ایک چاچا جو تایا جی تھا, شاید پرابلم تو اس کو بھی تھا, لیکن اس کو یہ جو ہیپاٹائٹس C B وغیرہ والا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کے مسائل تھے, تو وہ اس میں زیادہ بیمار ہو گئے, جو کہ کینسر کا وہ اختیار کر کے نا وہ اس سے بہت ہو گئے. باقی سارے یہی مسئلہ ہی چل رہا ہے. مطلب ابھی میرے 2 چاچے جو ہے انہوں نے ریسنٹلی شاید ایک ہی مہینے کے اندر 2 بندوں نے یا 2 مہینوں کے اندر 2 بندوں نے اسٹنٹ لگائے ہیں. اچھا. جن کو دونوں کو اٹیک ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اٹیک کے بعد اسپتال منتقل کرنے کے بعد پہلے انجیکشن لگایا ہے, پھر دوسری جگہ میں ریفر کر کے ان کو اسٹنٹ ڈلوائے. دیکھیں فیاض خان, آپ کی جو ہسٹری ہے نا, جو میں نے دیکھی ہے, میں نے آپ کو پورا معائنہ کیا ہے. آپ کے خاندان میں مجھے لگتا یہ ہے کہ خون کے اندر چکنائیاں بہت زیادہ ہیں. بالکل ایسا. کولیسٹرول آپ کا بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور جو اچھا والا کولیسٹرول ہے وہ آپ کا بہت کم ہے. HDL میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 32 کے لگ بھگ ہے یہ. بے شک. اور کولیسٹرول آپ کا تقریباً کوئی 350 کے لگ بھگ ہے. LDL بھی آپ کا 265 کے لگ بھگ ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کی نالیوں کو مزید تنگ کر سکتی ہیں.
ابھی دیکھیں، ابھی تو آپ جوان آدمی ہیں یار، 42 سال عمر ہے ابھی آپ کی. بالکل سر. یہ دیر میں رہتے ہیں، لوور دیر میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر. بے شک. اب دیکھیں، پہاڑ پہ رہنے والے لوگ، سادہ غذا کھانے والے لوگ، مکئی کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ان کے اندر دل کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جینیٹکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے والدین میں اگر دل کی بیماری ہے تو آپ کو اپنے دل کے بارے میں لازمی سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کو بھی اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ہارٹ فیلئر نہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ فیاض خان کا وزن تھا 117 کلو گرام، اور یہ اپنے وزن کو کم کر کے لے آئے ہیں 103.8 پہ. یس. ٹھیک ہے، آپ نے وزن کم کیا، بہت اچھا ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کا کولیسٹرول بھی اب بہت بہتر ہو گیا ہے. جو 365 تھا وہ بھی تقریباً کوئی 140 پر آ چکا ہے. ایچ ڈی ایل ان کا بہتر ہو گیا ہے، اور ایل ڈی ایل بھی ان کا 102 پر آ گیا ہے. فیاض خان بہت اچھا ہے، شاباش. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے نا، انشاءاللہ. اور آپ نے اپنے آپ کو ایگریسو کنٹرول کرنا ہے. بے شک انشاءاللہ سر. دیکھیں، ابھی تو آپ کی 70% تنگ ہے نا. اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، آپ اپنے وزن کو اور کنٹرول کرتے ہیں، اپنی چکنائی کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنی خوراک کے اندر سبزیاں استعمال کریں، پھل استعمال کریں، آپ اپنی خوراک کے اندر، آپ تو وہاں پہ رہتے ہیں یو اے ای میں، وہاں پہ مچھلی بہت اچھی ہوتی ہے، سیلمن فش کھائیں، آپ ٹیونا کھائیں، میکرل کھائیں. پھر آپ خیبر پختونخوا میں وہ کھائیں، ٹراؤٹ جو دریا کے اندر ہوتی ہے. بے شک. فیاض خان، یس سر. آپ کو محسوس کیا ہوتا تھا؟ محسوس مجھے میرے چیسٹ پہ نا بوجھ رہتا تھا کافی زیادہ، اور یہ بھی اس طرح زیادہ فیل ہوا جب یہ میرے چاچا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے آپریشن کے دوران. تو میں کبھی اس کو بیڈ پہ اٹھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے ادھر کافی زیادہ پین میں فیل ہو جاتا تھا. اور کبھی میں اگر واش بیسن پہ ہاتھ دھوتا ہوں تو جب میں ایسے جھکتا ہوں ایگزامپل، تو سمجھو ایسے کسی بھی کام کرنے سے نا مجھے یہاں پہ فیل ہوتا تھا اور درد ہونا شروع ہو جاتا تھا. نہیں، دیکھیں، جو جھکنے والی بات ہے نا، اگر آپ جھک کے کام کرتے ہیں وہ تو آپ کے یہاں پہ دباؤ بھی آ سکتا ہے، وہ تو آپ کی، وہ ایک اور ایلیمنٹ ہے. ایک ہوتا ہے جب ہم وزن اٹھائیں نا، اگر بھاری کام کریں اور بھاری کام کرنے کے بعد اگر ہمیں یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے. بھاری کام میں بس یہی جو چاچا کو ہم اٹھاتے تھے بیڈ پہ بیٹھانے کے لیے، اس کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا، تو وہ اکثر اوقات اس کو اٹھانے کے لیے تو سہارے کی ضرورت تھی. ایون گھر میں بھی یہی سسٹم چلتا رہا ہے. تو گھر میں تو خیر میں زیادہ دیر نہیں تھا کیونکہ پھر اپنے بچے تھے، لیکن ہاسپٹل میں جتنا ٹائم تھا تو اس میں کرتا رہتا تھا ساتھ میں. لیکن تو اس میں زیادہ، سب سے زیادہ فیلنگز اسی ٹائم سے شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تیز چلیں، سیڑھیاں چڑھیں، کھانا کھانے کے بعد آپ تیز چلیں، تو کیا یہاں پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ غصے کے اندر محسوس ہوتا ہے. یہ میں نے فیل کی ہے، غصے کے اندر سر میں بھی پرابلم رہتا ہے. جو کہ اس دن ایک سین ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ مجھے غصہ آیا تھا اور میں وہ کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا. رات کو پھر میں 11 بجے ڈاکٹر اپنی روم پہ بلا کے اس سے میں نے اپنا بلڈ پریشر چیک کروایا. تب بھی میرا بلڈ پریشر 160 تھا، جو کہ اس ٹائم تک میرا سب کچھ نارمل ہو چکا تھا. ایون مطلب پورے 8-9 گھنٹے اس بیچ میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کسی پہ غصہ آیا، کسی بھی شخص پہ غصہ آپ کو آیا نا، اور آپ نے اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو سزا دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کی غلطی کی سزا ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کر کے، دل کی دھڑکن تیز کر کے، دل کے پٹھوں کو آکسیجن کی فراہمی کم کر کے، اور خدا نخواستہ اگر شدید غصہ ہو تو اس کی وجہ سے بعض اوقات انجائنا یا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں. بالکل سر. تو اب آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. لازم. آپ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں؟ یس. کس شکل میں استعمال کرتے ہیں آپ؟ نسوار کو وہ جیسے ہم روایتی طریقے سے چونی بنا کے ہونٹ کے اور دانتوں کے بیچ میں رکھ لیتے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ
یہ خیبر پختونخوا میں کیوں استعمال کی جاتی ہے نسوار اتنی زیادہ؟ ہمارے یہاں سر کہا جاتا ہے یہ ہمارے پٹھانوں کے لیے یہ روشن دماغ کے نام سے اس کو. اچھا. جب اگر یہ کھائیں گے نہیں تو دماغ روشن نہیں ہوگا. اچھا اچھا. روشن نہیں ہوگا تو کام نہیں کرے گا. اچھا اچھا. اسی لیے برل ایکچولی فیاض خان بڑے خود ایک روشن خیال آدمی ہیں، بڑے روشن خیال پٹھان ہیں یہ، اور ان سے کھل کے جب آپ باتیں کریں تو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ کھاتے بہت ہیں. اور کیا کھاتے ہیں آپ وہاں پہ؟ ایکچول میں تو بہت زیادہ بدنام ہوں اس سے کہ میں نا، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کوئی مطلب گیدرنگ میں رہتے ہیں تو لڑکے کوئی فوٹو ووٹو بناتے ہیں پھر اپلوڈ بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز پہ. اچھا. تو میں کوشش کرتا بھی ہوں کہ نہ کہوں، لیکن جب وہ ایسے ماحول میں جاتے ہیں تو ادھر کچھ بھی، اسپیشلی ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں پہ مٹن بیف وغیرہ کھا ہی لیتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ وہ کئی ہفتے میں کھاتے ہیں، دن میں تو لازمی ایک ٹائم کھانا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ چیز میں بہت ٹائم سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن مجبوریاں یہ ہے کہ وہ گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ ادھر پھرنا صبر نہیں ہوتا. برحال انشاءاللہ اب کے بعد صبر کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے دل کی نالی 70% تنگ ہے اور ابھی ایک نالی تنگ ہے، بالکل، اور اگر دوسری نالیاں بھی تنگ ہونا شروع ہو گئیں اور یہ نالی زیادہ تنگ ہو گئی تو پھر آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ نوبت آئے کہ آپ کے سٹینڈ ڈالے جائیں یا آپ کا بائی پاس کیا جائے؟ کیونکہ جس طرح آپ کی فیملی اتنی اسٹرانگ ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے فیاض خان کہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑا گوشت بہت کھایا جاتا ہے، بیف بہت زیادہ سر، بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور کافی مقدار میں کھایا جاتا ہے. ادھر یہ پرہیز نہیں ہے نا کہ جیسے ابھی ہمارے پنجاب میں یا ہم کسی دوسری جگہ میں جاتے تو ہم کہتے ہیں آج فلانی چیز کا ناغہ ہے ایسا. وہ کے میں گوشت کا کبھی ناغہ نہیں ہے. اگر فرض کرو ہفتے میں شاید ایک دن ابھی چھٹی ہوتی ہے، اچھا، تو آج کل کے دن اگر چھٹی ہے تو کل والا سٹاک لوگ آج سے رکھ دیں گے. اچھا، مطلب جمع کر گھر میں کوئی چھٹی نہیں ہے. اچھا، تو یہ بہت بڑا ریزن ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہو ہمارے لوگ بہت محنتی ہے، پیدل چلنے والے یا کوئی کام کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ، اگر میں آدھا گھنٹہ واک کرتا ہوں لیکن اگر میں اکیلا 1 کلو اور آدھا کلو گوشت کھاتا ہوں تو پھر اس واک کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہی بات ہے. شاباش. وہ دوست جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ فیاض خان کی بات کو غور سے سنیں گے اور اپنی زندگی کے معمولات کو تبدیل کریں گے. گوشت آپ کھائیں، گوشت آپ کو نقصان نہیں کرے گا، لیکن ایک چھوٹی بوٹی اچھی طرح چبا کے کھا لیں آپ. ہاں، اب یہ تو نہیں کہ آپ 1 کلو یا 2 کلو گوشت اکیلا کھا جائیں، یہ آپ کے جسم کے لیے سخت نقصان دہ ہے. صرف آپ کے دل کی صحت کے لیے نہیں، آپ کے گردے کی صحت کے لیے، آپ کے دماغ کی صحت کے لیے. اس لیے اپنے آپ پر آپ لوگ رحم کریں. نسوار کا استعمال مت کریں. نسوار اسے ہم کہتے ہیں نہ جلنے والا تمباکو. فیاض خان، نہ جلنے والا تمباکو بہت نقصان دہ ہے. اس کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے، زبان کا کینسر ہو سکتا ہے. نسوار کھاتے ہیں تو نسوار کی وجہ سے ہمارے اندر پرابلمز جا سکتے ہیں. مطلب یہ جو بھی توک وغیرہ ہے، وہ جو باریک ہماری نسیں ہیں جو اندر جا رہی ہے، تو اس میں کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، جو کہ وہ ہر چیز ہماری ہارٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بالکل فیاض خان، یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اگر ہم اپنے وزن پہ کنٹرول کریں، اپنے کھانے پینے کی عادات کو کنٹرول کریں، بالکل اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں، تو آئی ایم شیور کہ ہم اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو انجائنا، ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں. یاد رکھیے، انجائنا اور ہارٹ اٹیک دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ دل کی نالیوں کی تنگی کی وجوہات کو ختم کر دیں تو آپ ایک بہت اچھے انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. بے شک. لازمی اپنے ویورز کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو کہ پشتو میں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ ہاں ضرور. ہاں، یہ ہے دا چې منګه زه د یو ای نه راغلی ما سپیشلی د ډاکټر صاحب ملاوېدوله ما ته یو مسله مخې ته راغلې ده، و هغه زه د شرم هم چاته نه وایم چې هر لکه ځکه چې ټولو خلکو ته زما د عادات هیبټس پته ده چې
زه څه خورم څه څکم نو زه نشم ویلی نو او ما ته ډېرو خلکو نصیحت کړی هم دی چې بھائی دا شی مه کوه. نو زه تاسو ته هم نن دا وایم چې بھائی لکه دې خبرو نه ځان کنټرول کړئ. د دې څه فایده نشته. مونږ چې څه نن سبا د سوشل میډیا دور دی نو مونږ که چرګه ملالو نو 10 کسان راټول کړو بیا ول د پارټۍ شکل ورکړو بیا وایي چېرته داسې حساب دی. او په دې صورت کې خلک ګډان چیلي او دا شیونه حلالوي او په سوشل میډیا شیر کوي. د هغې نه علاوه هغه شیر کول هر څه یو طرف ته که خو د هغې خپل نقصانات دومره زیات دي چې خلک یې خوري او ځان ته په هغې باندې نقصان رسوي. نو د دې د ټول نه مین مسله نه زه دا د پیس کوم ما زه ډېرو هسپتالونو ته لاړم او ډېرې چکرې مې ولګولې او انجیوګرافیز مې وکړل مختلف ځایونو کې. نو هغوی دغه یوه خبره کوي چې بھائی ته سټنټ ولګوه. څوک راته وایي چې ته به په فیوچر کې بائی پاس کې. نو زه خو نه غواړم چې زه سټنټ ولګوم نه زما عمر د دې خبرو دی. او سپیشلی زه د یو ای نه د ډاکټر صاحب سره لکه د میلاوېدو دپاره راتغلی یم د دې وجې نه چې د دې ویډیوګانې ما کتې لکه دې خبرو دغه دي چې مطلب نه دي په کار چې یو سړی دغه ولګوي سټنټ ولګوي یا بائی پاس وکړي. د ټول نه مین شی دی خپل لایف سټایل چینج کول. نو په لایف سټایل چینج کولو کې مونږ ته ضرورت د کومو خبرو دی د پراپر واک دی د غټې غوښې د کچې غوښې او د سپیشل د ډالډا او د آیل د دې شیونو نه کنټرول کول او د سبزیانو د فروټو وغیره خوراک په خپل دغه کې زیات راوستل او زیات شروع کول دا چې کوم دا زموږ د صحت لپاره ډېر زیات ضروري دي. او که د چا دې څه مسله یم لکه زما 70% مسله ده نو ما ته څو بې حسابه ډاکټرانو دا ویل چې سټنټ نه بغیر بلکې سملولی یم او ویسته کې راته کله چې انجیوګرافي کوي راته وایي چې بھائی بس اوس ټیم دی او بیا به څه راځي اوس عمل یې به بس ایسته کې ته لکه سټنټ لګو خو هغه ټیم ما ریفیوز کړي دي. بہت شکریہ فیاض خان نے اپنے دوستوں کو پشتو لینگویج میں باتیں بتائیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو فالو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ فیاض خان کہ آپ میرے پاس آئے. تھینک یو سو مچ اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے. لیکن مجھے امید ہے کہ جو آج کی ہماری ملاقات ہے آپ اس سے بہت کچھ حاصل کریں گے اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ سر. لازم ابھی اسی کو ہی فالو کریں گے آپ کو فالو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ابھی سے فالو کریں گے. تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ سر. اور آج سے نسوار آپ نے نہیں کھانی. بالکل ٹھیک ہے بالکل آج سے ختم انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام سر.